بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ ذی الحج میں سورہ کوثر کا وظیفہ جو بہت عظمت والا اور بہت بلند شان والا ہے، یہ وظیفہ اس لیے شان والا ہے کہ یہ اللہ کے کلام میں یہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا یہ کلام ہے، اور اللہ کا یہ کلام وہ ایک بادشاہ کا کلام ہے، اور اللہ جو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، بڑوں کی جو بات ہوتی ہے اس کی طاقت اور اس کا وزن اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر ہے، یہ فلاں MNA کا آرڈر ہے، یہ فلاں فیڈرل اور صدر مملکت کا آرڈر ہے، اور جب بات اللہ رب العزت کی ہو تو اس کی کتنی طاقت اور کتنی عظمت ہوگی۔ بادشاہوں کا کلام جو کلاموں کا بھی بادشاہ ہے، اللہ کی بات ہو، اللہ کا حکم ہو، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک آیت کے اندر کوئی حکمت، کوئی طاقت، کوئی عظیم قسم کا فائدہ رکھا ہوا ہے۔ سورہ کوثر کے ہزاروں وظائف ہیں، اور ایک وظیفہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ذی الحج کے اس مبارک ماہ میں اگر آپ کا کوئی بڑے سے بڑا کام رکا ہوا ہے اور آپ کسی تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کاروبار کا معاملہ ہو، کام کے معاملے میں کام کا معاملہ ہو، اولاد کا معاملہ ہو، جاب کے متعلق ہو، یعنی کسی بھی قسم کا مشکل سے مشکل مرحلہ ہو، آپ یہ وظیفہ جو ترتیب میں آپ کو بتاؤں گا اس کو اچھے سے سمجھ لیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ شرط یہ ہے کہ مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس شرط کے ساتھ کہ اللہ سے مانگنا ہے اور یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یہ وظیفہ ختم نہیں ہو پائے گا، انشاءاللہ کامیابی کے آثار آپ کو ہر روز ماہ ذی الحج میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ نے ذی الحج کی 3، 4، 5، 6 اور 7 کو بعد نماز عشاء کے سورہ کوثر 44 بار پڑھنی ہے۔ آپ لازمی نہیں کہ سارے دن پڑھ لیں، ایک ہی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن میں ہی اس سورت کو ماہ ذی الحج میں پڑھنے سے آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، وہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ کوثر جو ہر مسلمان بہن بھائی اور چھوٹے سے بچے کو بھی ضرور آتی ہوگی، اس کا پڑھنا مبارک ہے۔ اس کے لیے آپ تھوڑا قرآن مجید کے موضوع پر بھی لازمی غور کریں، انشاءاللہ چند منٹوں میں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سورہ کوثر میں عددی معجزے پر ہی انسان اگر غور کرے تو حیران رہ جاتا ہے۔ سورہ کوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور اس سورت کے جملہ الفاظ 10 ہیں۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے، لیکن جب سورہ کوثر کی پہلی آیت میں 10 حروف ہیں، سورہ کوثر کی دوسری آیت میں 10 حروف ہیں، سورہ کوثر کی تیسری آیت میں 10 حروف ہیں۔ اس پوری سورت میں جو سب سے زیادہ تکرار سے وہ حرف الف ہے جو 10 دفعہ آیا ہے۔ جو حروف اس سورت میں صرف ایک دفعہ آئے ہیں ان کی تعداد 10 ہے۔ اس سورت کی تمام آیات کا اختتام حرف ر یعنی را پر ہوا ہے، جو کہ حرف ہجا میں 10واں حرف شمار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں جو حرف را پر اختتام پذیر ہو رہی ہیں ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سورہ کوثر سب سے آخری سورت ہے۔ سورت میں 10 کا عدد ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ذی الحج کے مہینے کا 10واں دن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ وہ دراصل قربانی کا دن ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ سب کچھ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت جو ایک سطر پر مشتمل ہے اس میں آ گیا۔ آپ کا کیا خیال ہے بڑی صورتوں کے متعلق؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا، ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ نازل کیا، اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حوض کوثر سے ایسا مبارک پانی پلائے جس کے بعد ہمیں کبھی پیاس نہ لگے، آمین۔ قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کیلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ قرآن پاک کی اعجازی شان نمایاں ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پریکٹس میں دیے گئے الفاظ بطور نمونہ ہے، ورنہ قرآن کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود ایک علم و عرفان کا وسیع جہاں ہے۔ دنیا کا لفظ اگر 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مقابل آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَعَلَى هَٰذِهِ الْقِيَاسِ، دنیا و آخرت 115، شیاطین و ملائکہ 88، موت و حیات 145، نفع و فساد 50، اجر و فصل 108، کفر و ایمان 25، شہر 12، کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، اور یوم کا لفظ 360 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔
اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں، مگر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں 19 کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے۔ اس حیران کن دریافت کا صحرا ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر پر ہے، جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے۔ 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات، ان کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ 1972 میں یہ ایک باقاعدہ اسکول بن گیا۔ ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا، ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کے بنے ہوئے کمپیوٹر ناکافی تھے۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں اللہ نے فرما دیا، دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے۔ پھر ہر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا، گویا اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی 19 ہیں۔ پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے لحاظ سے ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ لفظ الرحمن 57 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 3 کا حاصل ہے، اور لفظ الرحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا، جو کہ 19 ضرب 6 کا حاصل ہے، اور لفظ اللہ پورے قرآن میں 2699 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ضرب 142 کا حاصل ہے۔ لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں، وہ یکتا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ضرب 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، لیکن سورہ نمل آیت نمبر 30 میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے 19 کے فارمولے کی تصدیق کر دی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قاعدہ فیل ہو جاتا۔ اب آئیے حضور علیہ السلام پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف۔ یہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہیں، اور یہیں سے 19 کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے۔ ان 5 آیات کے کل الفاظ 19 ہیں، اور ان 19 الفاظ کے کل حروف 76 ہیں، جو ٹھیک 19 ضرب 4 کا حاصل ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب سورہ الگ کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو عقل برتا حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف 304 ہیں، جو 19 ضرب 4 ضرب 4 کا حاصل ہے۔ عقل یہ دیکھ کر حیرت کی عطا گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ الگ قرآن پاک کی 96 نمبر سورت ہے۔ اب اگر قرآن کی آخری سورہ ناس کی طرف سے گنتی کریں تو آخر کی طرف سے سورہ الگ کا نمبر 19 بنتا ہے، اور اگر قرآن کی ابتدا سے دیکھیں تو اس 96 نمبر سورت سے پہلے 95 صورتیں ہیں، جو 19 ضرب 5 کا حاصل ضرب ہیں، جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حسابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے۔ قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورت سورہ نصر ہے۔ یہ سن کر آپ پر پھر ایک مرتبہ خوشگوار حیرت طاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی 19 کا نظام برقرار رکھا ہے۔ پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک 19 الفاظ پر مشتمل ہے، اور یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورت ایک ہی حسابی قاعدے سے نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورت سورہ بقرہ کی کل آیات 286 ہیں، اور 2 ہٹا دیں تو مکی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 6 ہٹا دیں تو مدنی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے۔ 86 کو 28 کے ساتھ جمع کریں تو کل سورتوں کی تعداد 114 سامنے آتی ہے۔ آج جب کہ عقل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا ناز ہے، یہی قرآن پھر اپنا چیلنج دہراتا ہے۔ حسابدان، سائنسدان، ہر خاص و عام، مومن، کافر سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی بساط سے باہر ہے۔ طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی، لیکن 1400 سال پہلے تو اس کا تصور بھی محال ہے۔ لہذا کوئی بھی صحیح العقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاہکار معجزہ ہے جس کا جواب قیامت تک کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پوچھ لو گنتی کرنے والوں سے، قرآن کی روز تلاوت کیا کریں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان کو سلامت رکھے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔